حیدرآباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی کہ نمس میں بچوں کے لیے دل کی سرجری مکمل طور پر مفت کرنے کا پروگرام 13 اگست سے شروع ہوگا۔ یہ سرجری نمس کے کارڈیو تھوراسک سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر امریشور کی نگرانی میں کی جائے گی۔ لندن سے تعلق رکھنے والے پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ڈاکٹر رمنا تنا شیونینی اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم بھی خصوصی سرجریز میں معاونت کرے گی۔ نمس کے ڈائریکٹر پروفیسر راہل دیوراج کے مطابق اسپتال گزشتہ 5 سال سے ہر سال مفت بچوں کی دل کی سرجری کا پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ اس سال یہ پروگرام 13 اگست سے شروع ہوگا۔ ضرورت مند بچوں کا معائنہ واک ان سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا۔ ضروری طبی ٹیسٹوں کے بعد جن بچوں کو سرجری کی ضرورت ہوگی ان کا آپریشن بغیر کسی خرچ کے کیا جائے گا۔ اہل بچوں کے والدین کو پہلے سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ والدین نمس پنجاگٹا حیدرآباد کے اولڈ بلاک کی پہلی منزل پر واقع سٹی سرجری آفس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مریضوں کے لیے یہ سہولت پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک دستیاب ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے 04090252348 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر دستیاب ہوں تو بچے کی سابقہ طبی رپورٹس اور ٹیسٹ رپورٹس ضرور ساتھ لے آئیں۔ حیدرآباد میں چھپے ہوئے خزانے کا جھانسا دے کر جعلی سونے کے سکوں سے لوگوں کو ٹھگنے والے 4 رکنی گروہ کو پولیس نے پی کے روز گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 36 سالہ منور، 40 سالہ اشرف، 25 سالہ حاجی اور 29 سالہ سلمان کے طور پر ہوئی ہے۔ منور گڑی ملکا پور میں میکینک، اشرف ای سی آئی ایل میں الیکٹریشین، حاجی ای سی آئی ایل میں آٹو ڈرائیور اور سلمان کیسرا میں میکینک کے طور پر کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق منور کو مالی مشکلات کا سامنا تھا، جس کے بعد اس نے لوگوں کو یقین دلا کر دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا کہ اسے زمین میں چھپے خزانے تلاش کرنے کا علم ہے۔ اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا۔ یہ گروہ معصوم لوگوں کو یہ کہہ کر نشانہ بنایا کرتا تھا کہ ان کے پاس خصوصی طاقتیں ہیں اور وہ گھروں میں چھپا خزانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ زمین کھودنے کے بعد ملزمان وہاں کوئلے سے بھری بوری اور سونے کی تہ چڑے نقلی سکے چھپا دیتے تھے۔ بعدازاں ملزمان یہ کہتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتے تھے کہ کوئلے کو سونے میں تبدیل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ پولیس کے مطابق شکایت درج ہونے سے قبل یہ گروہ 11 افراد کو دھوکہ دے چکا تھا۔ بعدازاں راجندر نگر پولیس میں شکایت درج کروائی گئی، جس پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 25 جعلی سونے کے سکے، 6 کلو کوئلہ، 4 کلو مٹی، 2 موٹر سائیکلیں، 1 آٹو رکشہ، 2 4 ویلر گاڑیاں اور 4 موبائل فون ضبط کر لیے۔ تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگری ضلع کے دومائی گوڑا میں واقع شری چیتنیہ ہائی اسکول کے ہاسٹل میں 10ویں جماعت کے ایک طالب علم کو مبینہ طور پر سینئر طلبہ نے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد طالب علم کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ متاثرہ طالب علم کی شناخت ابھیشیک کے طور پر ہوئی ہے، جو کامرڈی کا رہنے والا اور شری چیتنیہ ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ اطلاعات کے مطابق رات کے وقت تقریباً 12 طلبہ نے مبینہ طور پر ہاسٹل میں ابھیشیک پر حملہ کیا۔ والدین کے مطابق حملہ آور طلبہ نے ابھیشیک کو لاٹھیوں اور پلیٹوں سے مارا اور مبینہ طور پر اس کے چہرے پر جوتوں سے وار کیے۔ شدید حملے کے باعث طالب علم کو سنگین چوٹیں آئیں اور اس کی حالت نازک ہے۔ متاثرہ طالب علم کے والدین کا الزام ہے کہ اسکول انتظامیہ نے انہیں فون کر کے بتایا کہ ان کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا اور اسے شدید چوٹیں آئیں۔ اطلاع ملتے ہی والدین اسکول پہنچے اور اپنے بیٹے کو گھر لے گئے، جس کے بعد اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابھیشیک کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث وہ فی الحال اسپتال میں زیر علاج ہے۔ والدین کے مطابق بعد میں ابھیشیک نے انہیں بتایا کہ سینئر طلبہ نے ریگنگ کے بہانے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد والدین نے پولیس سے شکایت کی اور حملے میں ملوث طلبہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ والدین کا الزام ہے کہ اسکول انتظامیہ نے مبینہ طور پر واقعے کو چھپانے کی کوشش کی اور حملے کو سیڑھیوں سے گرنے کا حادثہ قرار دیا۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال سے وابستہ موسمی نظام، کم دباؤ کے علاقے اور فعال مانسون ٹرپ کے اثر سے ریاست کے مختلف اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے علاقوں میں بننے والا کم دباؤ کا علاقہ اتوار کے روز شمال مشرقی مدھیہ پردیش اور ملحقہ چھتیس گڑھ کے علاقوں میں مرکوز تھا۔ اس موسمی نظام سے وابستہ گردابی گردش بھی موجود ہے، جو سمندری سطح سے تقریباً 7.5 کلومیٹر کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس موسمی نظام کے اثرات کے باعث تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں کے دوران کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔
نرمل کے سینئر کانگریس قائد مسٹر انیس احمد خان کے فرزند عفنان خان بزنس مین کی انگیجمنٹ تقریب کل رات نظام آباد کے امپیریل گارڈن میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں نرمل سے بطور خاص سابق وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی کے علاوہ 2 صحباب کی کثیر تعداد شریک تھی۔ نظام آباد سے صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان، سعید بن حمدان، زید بن حمدان، نرسا ریڈی، نرمل سے سید جلیل اظہر سینئر سٹاف رپورٹر اردونامہ سیاست، شیخ شبیر پرنسپل آئیڈیل اسکول، محمد افتخار ایڈوکیٹ، سید دانش علی ریئلٹر، الحاج عبدالرحمن مالک مدینہ ہوٹل، شیخ جبار NRI، فیض ماس ریئلٹر، محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، محمد ذیشان علی سیکریٹری ضلع کانگریس نرمل کے علاوہ دیگر احباب نے شرکت کی اور انیس احمد خان عفنان خان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ شہر حیدرآباد کے پنجا گٹا کی رہنے والی سمتی نامی لڑکی نے گزشتہ ماہ 25 تاریخ کو آن لائن گیس سلنڈر بک کیا تھا، لیکن 15 دن گزر جانے کے باوجود سلنڈر نہیں پہنچا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ KYC مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سلنڈر کی ڈیلیوری روک دی گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ گیس ایجنسی پہنچے اور KYC مکمل کروائی، جس کے اگلے ہی روز انہیں سلنڈر فراہم کر دیا گیا۔ فی الحال شہر میں بڑی تعداد میں صارفین کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے صارفین کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس ماہ کی 16 تاریخ تک آدھار پر مبنی KYC مکمل کر لیں۔ انڈین آئل، بھارت گیس اور HP گیس کمپنیوں کی جانب سے صارفین کو اس سلسلے میں SMS بھیجے جا رہے ہیں۔ صارفین براہ راست گیس ایجنسی پر جا کر متعلقہ موبائل ایپس کے ذریعے یا گھر بیٹھے بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے بھی KYC مکمل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں اب بھی لاکھوں صارفین نے KYC کا عمل مکمل نہیں کیا ہے۔ گیس کمپنیوں نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صرف کمپنیوں کی سرکاری موبائل ایپس یا ویب سائٹس کے ذریعے ہی KYC مکمل کریں۔ کمپنیوں نے صارفین کو خبردار کیا کہ وہ اپنا آدھار نمبر، OTP یا دیگر ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں تاکہ دھوکہ دہی سے محفوظ رہ سکیں۔ چھٹی کے موقع پر دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے اتوار کو بیچ جانے والی وجےواڑہ ٹریفک DCP شیرین بیگم کی 24 سالہ بیٹی شیخ آصفہ سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ نالاپاڑو پولیس کے مطابق یہ حادثہ گنٹور شہر کے مضافاتی علاقے ایٹاکورو کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں کار میں سوار آصفہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ دیگر 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تاڑی پلی سے تعلق رکھنے والے رتوک، اویناش، سدھیر، شیخ آصفہ اور ومشی آپس میں دوست تھے۔ پانچوں اتوار کی صبح کار میں چیرال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایٹاکورو کے قریب قومی شاہراہ پر ان کے آگے جا رہی ایک لوری ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دی، جس کے نتیجے میں لوری رک گئی اور ان کی تیز رفتار کار لوری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ اسی دوران وجےواڑہ ٹریفک DCP شیرین بیگم کی بیٹی شیخ آصفہ کی سڑک حادثے میں موت پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ آصفہ کا محض 24 سال کی عمر میں سڑک حادثے میں دنیا سے چلے جانا انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ ان کا مستقبل روشن تھا۔ وزیر اعلیٰ نے آصفہ کی روح کی ابدی سکون کے لیے دعا کی اور ان کے افراد خاندان سے گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیرین بیگم اور ان کے خاندان کو اس مشکل گھڑی میں صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تلنگانہ میں ووٹرز کی خصوصی جامع نظرثانی کے دوران 73,95,954 ووٹ حذف کیے جانے کا امکان ہے۔ ریاست میں SIR کا عمل آج پیر کو مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اب تک 2,64,30,494 انیمریشن فارمز کی ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ریاست میں کل ووٹروں کی تعداد 3,38,26,448 ہے۔ اس طرح ریاست بھر میں 78.14% فارمز کی ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہوئی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے معاملے میں حیدرآباد 58.58% کے ساتھ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے بعد میڈچل، ملکاجگری 63.82% اور رنگا ریڈی 64.91% کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ 94.30% ڈیجیٹلائزیشن یادادری بھونگیر میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد میدک میں 90.54% اور سوریا پیٹ میں 90.43% کے ساتھ ہے۔ کمرم بھیم آصف آباد میں 89.45% اور جگتیال میں 89.60% ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل اضلاع میں 2 مرتبہ مہلت بڑھائے جانے کے باوجود ڈیجیٹلائزیشن کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ محبت کی شادی کرنے والی ایک نوبہائیتا دلہن کے اغوا کا واقعہ منچال پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ انسپکٹر مدھو کے مطابق رنگا ریڈی ضلع کے منچال منڈل کے چتاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والے پروین اور شہر کے آئے سدن علاقے سے تعلق رکھنے والی کلیانی گزشتہ چند برسوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ایک ہفتہ قبل دونوں نے بھونگیر ضلع کے یادادری گٹا مندر میں شادی کی۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس سے رجوع کیا، جس پر دونوں کے والدین کو اطلاع دی گئی۔
تاہم لڑکی کی طرف سے کوئی بھی شخص وہاں نہیں پہنچا۔ یہ جوڑا چتاپور میں مقیم تھا۔ ہفتے کی رات کچھ نامعلوم افراد وہاں آئے اور کلیانی کو ایک کار میں زبردستی لے گئے۔ اتوار کے روز پروین نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ اس کی بیوی کو ایک نوجوان اور کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں ایک سنگین بے قاعدگی اور بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ فائنانس کی حالیہ چھان بین کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ 40 ملازمین انتہائی چالاکی کے ساتھ ایک ہی وقت میں دو مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں اور دونوں جگہوں سے باقاعدہ تنخواہیں حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ فائنانس نے انٹیگریٹڈ فائنینشیل انفارمیشن سسٹم ڈیٹا بیس اور آدھار نمبرات کی کراس ویریفیکیشن کی تو اس بے قاعدگی کا پتہ چلا۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 40 ایسے ریگولر ملازمین ہیں جو ایک ہی آدھار نمبر کا استعمال کرتے ہوئے دو اداروں یا محکموں سے تنخواہیں حاصل کر کے سرکاری خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سنگین بے قاعدگی کا نوٹ لیتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے اس بات میں ملوث تمام ملازمین اور دو جگہوں سے غیر قانونی طور پر تنخواہیں حاصل کرنے والے ملازمین کے خلاف فوری طور پر فوجداری مقدمات درج کیے ہیں۔ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی اور انہیں ملازمت سے برطرفی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کی بھلائی کے لیے وزیر بہبود پسماندہ طبقات پونم پربھاکر کی قیام گاہ پر عوامی نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزراء کنڈا سریکھا، وی شری ہری کے علاوہ بی سی طبقات سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں اور سینئر قائدین نے اجلاس میں شرکت کی اور بی سی طبقات کے لیے بجٹ میں علیحدہ سب پلان کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں پسماندہ طبقات کو درپیش مسائل اور ان کی اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ بی سی طبقات کی بھلائی کے لیے آئندہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو حیدرآباد میں مہاتما جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کے مجسمے نصب کیے جائیں گے۔ ٹینک بنڈ پر 18 اگست کو سردار سروے پاپنا کے مجسمے کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مجسموں کی نقاب کشائی میں مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پسماندہ طبقات کے مسائل پر وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی جائے گی اور بی سی طبقات کے لیے علیحدہ سب پلان کی اپیل کی جائے گی۔